عام طور پہ انڈیا، پاکستان اور ایشین جو خواتین ہیں وہ ڈومیسٹک ابیوز یا مینٹل ابیوز سے زیادہ واقف نہیں ہیں. ان کو صرف فزیکل ابیوز کے بارے میں پتہ ہے، وہ بھی صرف اتنا پتہ ہے کہ جب نشان پڑ جائے اور تکلیف زیادہ ہونے لگے تو دیٹ مینس کہ یہ فزیکل ابیوز ہے، اور اتنی مار لگی. اور اس کو بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیزیں کہہ کے جو ہے نا جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ 90% لوگ اس کو دیکھنے والے یا اس کو سننے والے جو ہیں نا وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً بیوی نے کچھ کیا ہوگا، اسی نے چاند چڑھایا ہوگا، یا بہن نے یا بیٹی نے یا ماں نے، کبھی کبھار تو ماں نے بھی. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ہی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی، انہوں نے غصہ دلایا ہوگا مرد کو کہ جس کی وجہ سے مرد نے ہاتھ اٹھایا اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج اس حد تک نوبت آ گئی ہے. فزیکل ابیوز بہت زیادہ کامن ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بہت زیادہ بات کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ فزیکل ابیوز جو ہے وہ تو نیکسٹ اسٹیپ ہے، مینٹل ابیوز جو ہے وہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے. تو اگر آپ اپنے پہلے ہی اسٹیپ پہ اگر آپ روک لیں گے تو وہ فزیکل ابیوز تک پہنچے گا ہی نہیں. لیکن اگر آپ نے پہلے اسٹیپ پہ نہیں روکا تو پھر وہ آگے بڑھ کے وہ کیا کرے گا، یہ آپ کی جو ہے نا وہ سوچوں سے بھی زیادہ باہر. اب جب مینٹل ابیوز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا ہے. اور نہ صرف خواتین، اپنے گھر کے لڑکوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، تاکہ وہ خواتین جن کے ساتھ یہ مینٹل ابیوز ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور وہ مرد حضرات جو کل کلا کو فیوچر میں یہ چانسز رکھتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر کریں گے، وہ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ کر سکیں اس کو. کیونکہ جب فزیکل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے نا، پہلی بات تو مانا نہیں جاتا، اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب اس کو مان لیا بھی جاتا ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی صبر کی تلقین دی جاتی ہے. صبر یہ نہیں ہے. ظلم کے خلاف سر اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو یہ نہیں کہتے کہ جی وہ صبر، اس پہ صبر کرو، نہیں، یہ غلط بات ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. صبر کے معنی کچھ اور ہیں اور ہم جو ہے نا وہ کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہیں. صبر کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جو صبر کی تلقین ہم عورت کو دے رہے ہیں وہی صبر کی تلقین ہم مرد کو دیں کہ جی آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ غصہ پی جائیں، آپ اس وقت صبر کریں. اور اس وقت جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ اٹھانے کے بجائے، اپنی زبان چلانے کے بجائے، کسی کو ہرٹ کرنے کے بجائے، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی کسی کو تکلیف پہنچانے کے بجائے جو ہے نا وہ آپ اس وقت صبر کر جائیے. اچھا، ہم یہ سمجھیں کہ یہ مینٹل ابیوز ہوتا کیا ہے. یہ مینٹل ابیوز اس طریقے سے کہ اگر میرے پاس کوئی آ رہا ہے اور وہ آنے کے بعد میرے اندر برائیاں نکال رہا ہے، اور جو کرٹیسزم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، وہ اچھائی میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں وہ مجھے تنقید کر رہا ہے، وہ خواہ وہ میری لکس پہ دیکھ کر یا میری شخصیت پہ یا کسی بھی اور پہلو پہ دیکھ کر جو ہے نا وہ کرٹیسائز کر رہا ہے. اور وہ پروگریسو وے میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، وہ آپ کی کانفیڈنس کو کچلنے کے لیے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ آپ سارا کام جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو تانے سننے کو مل رہا ہے، آپ کسی کو خوش ہی نہیں کر پا رہے. اور یہ جو ہے یہ مینٹل ابیوز کا جو ہے نا وہ پارٹ ہے. تو کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مینیپولیٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کیسے لوگ ہیں جن سے جو نا وہ آپ کو حتی الامکان دور رہنا چاہیے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جو نا وہ آپ کا رابطہ نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے بہت برا ہے. کیونکہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، صرف جو جسمانی طور پہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہی صرف نقصان دہ نہیں ہوتا، جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ غذا جو ہے وہ صرف منہ سے پیٹ تک جانے کا نام نہیں ہے. غذا ہر وہ چیز جو آپ سن رہے ہیں اور ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غذا میں شمار ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ کی باڈی پہ، فزیکلی باڈی پہ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ٹوٹلی افیکٹ کرتی ہے. تو کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے وہ جو لوگ خود بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی ترقی سے انسیکیور ہوتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اونچائی پہ پہنچ جائیں، ان سے آگے نکل جائیں. تو ایسے لوگ ایک تو کرٹیسائز کرتے ہیں بے تحاشا، ان کے آگے اگر چاند بھی لا کے رکھ دیا جائے گا نا تو اس میں بھی وہ 4 کیڑے نکال کے دکھا دیں گے. یا پھر دوسرے وہ جو خود کے اندر کمی محسوس کرتے ہیں اور اپنی تسکین کے لیے یا اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ آپ کو لو فیل کرواتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو طرح کا جو کرٹیسزم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم.
اور دوسرے طرح کا جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے، جس کی میں بہت فرق ہے دونوں میں. اور وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کسی کے اوپر کر رہے ہوتے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اکیلے میں الگ سے بٹھا کے کیا جاتا ہے. ایک مثال مشہور ہے کہ میٹھا بولنے والے کا کہ کریلے بھی بک جاتے ہیں اور کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا. تو پیار سے بات کرنے کا انداز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا وہ آپ کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، آپ کے اندر ایک پازیٹیو افیکٹ لے کر آئے گا. لیکن جو ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا وہ آپ کو جو ہے نا وہ اور بے چین کر دے گا. آپ جو ہے نا وہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ ہر وقت تھکے ہوئے نظر آئیں گے، ہر وقت بیمار نظر آئیں گے، ہر وقت جو ہے نا وہ فرسٹریٹڈ نظر آئیں گے، آپ الجھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. یہ آپ کے جو ہے نا وہ سمٹمس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ایسے لوگ سامنے آ کر آپ کی تعریف، ویسے تو ان کے منہ سے تعریفیں نہیں نکلتی ہیں اتنی آسانی سے جب تک کہ ان کا اپنا خود کا کوئی کام نہ ہو. لیکن اگر یہ لوگ کوئی تعریف کر بھی لیتے ہیں غلطی سے تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ ان کو پین کلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کے منہ دکھنے لگ جاتے ہیں وہ تعریف کرنے کے بعد. تو اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہونی چاہیے. آپ کی ان کپڑوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے جو برانڈیڈ آپ نے اٹھا تو لیے اور شاید 4-5 دفعہ جو ہے نا وہ پہن کے جو ہے اس کو پھینک دیں گے. آپ کی مینٹل ہیلتھ اس کھانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے 4 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا یا خود جا کے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اسی طرح کے جو مینٹل ابیوزز ہیں وہ ہوتے چلے جائیں گے اور اس کو آپ قسمت کا لکھا سمجھ کر پوری زندگی آپ کمپرومائز کرنے میں یا سیکریفائز کرنے میں لگا دیں گے. تو یاد رکھیے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کے اپنے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں ہے. پلیز اس کو کسی اور کو نہ دیجیے اور اس کا خیال رکھیے.